سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت طلب کی گئی۔ آپ مدینہ منورہ میں تھے۔ گورنر جو حاکم تھا وہاں، اس نے بلا کر بیعت طلب کی۔ آپ نے کہا مجھ جیسا شخص اکیلے میں اس طرح بیعت نہیں کرے گا، تم عام اعلان کرو، پھر میں دیکھوں گا مجھے کیا کرنا ہے۔ امام پاک بہت سمجھنے والے دین کو، آپ نے مدینہ منورہ میں نہیں چاہا کہ فتنہ ہو، خرابی ہو۔ آپ اپنے گھر والوں اور رفقا کے ساتھ مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، قرآن میں ہے جو مکہ میں آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ وہاں لڑائی کرنا، لڑنا جھگڑنا منع تھا۔ آپ کا مقصد اگر اقتدار ہوتا، آپ مدینہ منورہ میں رہ کر اپنے لیے اعلان کر سکتے تھے، وہاں صحابہ موجود تھے، سب کے سب آپ کا ساتھ دیتے، مگر آپ کا مقصد اقتدار نہیں تھا۔ آپ مکہ مکرمہ آ گئے۔ کوفہ والے اپنے آپ کو شیعان علی کہلاتے تھے، حضرت علی کا گروہ، حضرت علی کے چاہنے والے۔ انہیں جب یہ پتا چلا کہ فرزند رسول نے یزید کی بیعت نہیں کی اور مکہ آ گئے ہیں، انہوں نے خطوط لکھے، لیٹرز۔ اس زمانے میں اس طرح کا نظام نہیں تھا، بہت دیر لگتی تھی۔ بہت کم مدت میں 150 خطوط امام کے پاس آئے، اور پھر وفود آئے، ڈیلیگیشن، لوگ گروپ بنا کر آپ کے پاس آئے کہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، ہم بھی اس کو امام عادل نہیں سمجھتے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیے، ہم جان و مال آپ پر قربان کریں گے، آپ سے بیعت کریں گے، آپ سے وفاداری کریں گے، آپ ہم سب کے قائد بن جائیں، امام بن جائیں۔ امام نے شرعی تقاضوں کو پورا کیا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ بچچ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھو اور پھر مجھے بتاؤ، اگر تم حالات تسلی بخش پاؤ گے اور یہ دیکھو گے کہ ہم واقعی فسق و فجور کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں، اتنے ساتھی ہیں، تو پھر ہم یہ کام کریں گے۔ حضرت مسلم کوفہ گئے۔ بہت مختصر مدت میں 18,000 افراد نے ان سے بیعت کر لی۔ جو بھی بیعت کرتا تھا وہ اس وعدے کے ساتھ کہ میں جان مال قربان کروں گا، وفادار رہوں گا، ساتھ دوں گا۔ حضرت مسلم نے دیکھا کہ میرے آنے پر جب اتنی عقیدت و محبت ہے، نواسہ رسول خود تشریف لائیں گے تو لوگ کس قدر ساتھ دیں گے۔ انہوں نے امام پاک کو خط لکھ دیا کہ یہاں حالات تسلی بخش ہے، 18,000 افراد بیعت کر چکے ہیں اور بیعت کرنے والوں کا تانتا بدا ہوا ہے، آپ بھی تشریف لے آئیے، یہاں آپ کو اتنے ساتھی مل جائیں گے کہ آپ اپنا جو مقصد ہے اسے پورا کر سکیں گے۔ امام پاک کو خط ملتا ہے، امام پاک اپنے اہل خانہ کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ کوئی میدان جنگ میں جائے تو گھر والوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا، بیوی، بہن، بچے ساتھ لے کر نہیں جاتا، بلکہ جنگجو افراد کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ امام کا گھر والوں کے ساتھ جانا اس بات کی واضح نشانی کہ آپ کا مقصد جنگ نہیں تھا، آپ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ شرعی تقاضے پورے ہو رہے تھے، فسق و فجور کے خلاف آپ نے آواز بلند کرنی تھی، غلط حاکم کے خلاف خروج۔ امام پاک شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نکلے تھے۔ آپ کے ساتھ 82 افراد تھے، آپ کی 2 بیویاں، 2 بہنیں، 1 بیٹی، 3 بیٹے، 4 بھتیجے، 5 بھائی، 3 چچا زاد، 2 بھانجے اور تقریباً 50 کے قریب ساتھی تھے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ صحابہ نہیں گئے، امام لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، امام نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی، دعوت دی ہوتی صحابہ نہ چاہتے تو اعتراض ہو سکتا تھا۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے روکا، ہاں بلا شبہ صحابہ نے روکا، مگر کیا کہہ کے؟ یہ نہیں کہ آپ کا اقدام غلط ہے، یہ نہیں، بلکہ کوفہ والے وفا نہیں کریں گے، بھروسے کے لائق نہیں ہیں، اور امام تسلی کر چکے تھے، اپنے چچا زاد بھائی کو بھیج کر پوری طرح تسلی کر چکے تھے۔ امام عالی مقام روانہ ہوئے، ادھر امام روانہ ہوئے، ادھر کوفہ میں موجود کچھ لوگوں نے یزید کو باخبر کیا کہ تو وہاں دمشق میں ملک شام میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے، یہاں تیرے خلاف محاذ بن رہا ہے، نواسہ رسول کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے، اگر تو نے فوراً کوئی کارروائی نہ کی تو یہ تجھے ختم کر دیں گے، یعنی تیرا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ یزید نے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کو، جو بصرہ کا حاکم تھا، اس کو کوفہ کا بھی حاکم بنا کر بھیجا کہ تجھے جو کچھ کرنا پڑے وہ کر، اور نواسہ رسول کے جتنے وہ حامی بن رہے ہیں ان کو ان سے جدا کر۔ اور تاریخ کامل ابن اسیر میں موجود واضح الفاظ، یزید نے آرڈر دیا ابن زیاد کو کہ دو باتوں میں سے ایک چن لے، یا خود قتل کرنے کو تیار، اپنے آپ اپنے قتل کے لیے تیار ہو جا، یا نواسہ رسول کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ معاذ اللہ، یہ واضح الفاظ متعدد کتابوں میں موجود ہیں کہ یزید نے ہی ابن زیاد کو مقرر کیا اور اسے یہ کہا اور اختیار دیا۔ ابن زیاد وہاں آیا، اس نے آ کر جو دیکھا تو اس کو نظر آیا واقعی جو خبریں ہیں وہ درست ہیں۔ اس نے پہلے کوفہ کے امراء رؤساء کو پکڑا، گرفتار کیا، انہیں دھمکیاں دیں اور کہا کہ اگر تم نے نواسہ رسول کا ساتھ نہ چھوڑا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہاری عورتوں کو ہم اپنی کنیزیں بنا لیں گے، تمہارے بچے ہمارے غلام بن جائیں گے، تمہارے اثاثے ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ یہ لوگ اس کی یہ باتیں سن کر وہ تمام وعدے بھول گئے، وہ قسمیں بھول گئے، وفاداری نبھانے کے سارے وہ عہد و پیمان بھول گئے اور نواسہ رسول کا ساتھ چھوڑ دیا۔ الغرض مختصراً یہ کہ حضرت امام مسلم کو اسی ابن زیاد نے کوفہ میں شہید کر دیا۔ آپ کو میں بہت مختصر سنا رہا ہوں، اتنا وقت نہیں، تفصیل کے لیے دیکھنا ہو میرے والد گرامی کی کتاب شام کربلا ضرور پڑھیے گا، ایک ایک واقعے کی حوالے کے ساتھ اس میں تفصیل موجود ہے۔ جس دن حضرت امام مسلم کو کوفہ میں شہید کیا گیا، اسی دن سیدنا امام حسین فخر کونین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل خانہ اور رفقا کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ قضاء و قدر کے وہ احکام جو نافذ ہو چکے تھے وہ اپنا رنگ دکھانے لگے۔ آپ نے سنا ہوگا، معلوم ہوگا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کم سن تھے، شیرخوار۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ جس زمین میں قتل کیا جائے گا اس کا نام بھی بتایا، وہاں کی مٹی اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔
اس خاص بیوی کو دینے کا کیا مطلب